بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب مرزا جونئیر کی پھر بک جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے۔ آج واٹس ایپ کے اوپر ایک دوست نے میری توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ یہ مرزا جونئیر نے قربانی کے حوالے سے ایک ویڈیو جاری کی ہے اور اس کے اندر یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آئیے جی پہلے آپ تھوڑی سی ویڈیو یہ سن لیں۔ یہ 8 منٹ سے تقریباً میں یہ ویڈیو چلاتا ہوں، آپ سنیے اور پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے، پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے، بکری یا بکرا، اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں، تم کیوں ایک؟ یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے سر۔ یہ جو جی سر دیکھا یہ مرزا جونئیر مرزا سینئر کی طرح وہی تعویلات کے اوپر آ گیا۔ مرزا سینئر بھی یہی کرتا تھا، پوری زندگی اس نے قرآن اور حدیث کی تعویلات کرتے ہوئے گزار دی اور آسمان کو زمین سے ملا دیا، زمین کو آسمان سے ملا دیا۔ جہاد کی فرضیت کو اس نے اسی تعویلات کے ذریعے سے اور اسی قسم کی وہ احادیث لے کے کہ جو کوئی ضعیف تھی، کوئی موضوع تھی، کوئی اس قسم کی روایتیں لا کے معنی کچھ اور تھا، لفظ کچھ اور تھا، اس کو لبادہ مفہوم کا کوئی اور پہنا دیا۔ تو یہ کام مرزا سینئر کا تھا، وہی کام مرزا جونئیر کا ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی بھی یہی کام کرتا تھا، اسی طریقے سے جبہ دستار اس نے بھی پہنی ہوئی تھی، وہ بھی جاہل مطلق تھا، اور مرزا جونئیر بھی جاہل مطلق ہے، وہ بھی قرآن اور حدیث کی باتیں کرتا تھا، یہ بھی قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہے، اور اس کے سامنے بھی 2-4 ہی بندے بیٹھے ہوتے تھے، تو اس کے سامنے بھی 2-4 ہی بندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے تمسخر کر رہا ہے صحابہ کے اوپر، استغفر اللہ۔ یعنی یہ قربانی کا مسئلہ اتنا جناب یہ اتنا تواتر اختیار کر چکا ہے، اور ہر خاص و عام اس قربانی کے مسئلے سے کم از کم واقف ہے۔ دنیا کے کسی کونے کنارے پر کسی بھی مسلک، مکتب فکر، کسی قسم کا بھی کوئی مسلمان ہے، وہ کم از کم قربانی کے اس مسئلے سے تو واقف ہے کہ جس پر قربانی فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، وہی قربانی کرے گا، اور چھوٹی قربانی جو ہے وہ ایک کرے گا، اور بڑی قربانی کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اتنا جناب اس کے اندر تواتر ہے، اور ہر بندہ اس کو تقریباً جانتا ہے، اور پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی۔ ہر کوئی جناب یہ چل، اور یہ 1400-1500 سال سے یہ تواتر کے ساتھ ہر صدی کے اندر، ہر سن کے اندر یہ مسئلہ ہر کوئی جانتا تھا۔ اور یہ دیکھیں بات کہاں پہ لے گئے جناب، یہ چودھری صاحب لے گئے ہیں جناب، یہ مرزا جونئیر صاحب وہ اٹھا کے صحابہ کے اوپر سے تمسخر۔ ہاں وہ پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی کرتے تھے کہ جی قربانی، ہاں جی، وہ مستدرک کی ایک حدیث ہے، کوئی اس کا حوالہ نہیں، کوئی اس کا متن نہیں، کوئی اس کا جناب اس کی وہ حدیث کا وہ سیاق و سباق نہیں کہ وہ ضعیف ہے، وہ جناب موضوع ہے، وہ ہے کیا، اس کا مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ ایک حدیث بیچ میں سے لے کر کے بغیر حوالے کے، لو جی یہ مسئلہ ہے، صحابہ بھی ایسے کرتے تھے۔ آگے سنیں جی۔ ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا، اس پیڑی نے تیرنا کرتا، یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے، یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجبوراً ہمیں اپنے گھر لو نہیں پیڑیو صحابہ کے ساتھ مثال دیکھیں کیسا یہ پیڑا گندا انسان، اس کی شکل دیکھیں، گندے انسان نے وہ مثال صحابی کی کس کے ساتھ دے دی؟ نہیں پیڑیے، ہاں جی، وہ خاندانی ٹسل، وہ صحابہ اصل میں یہ یہی تو کہتے ہیں، یہ دہری یہ لوگ یہی تو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے صحابہ جو ہے نا وہ آپس میں وہ لڑا جھگڑا کرتے تھے، اور آپس میں وہ
ان کا بغض و عناد تھا وغیرہ وغیرہ. قادیانی مرزائی بھی یہی کہتے ہیں, وہ بھی یہی تو کہتے ہیں کہ صحابی جو تھے وہ اللہ کے نبی نے کچھ اور کہا تھا, وہ انہوں نے منہ کہیں اور اٹھایا ہوا تھا, معاذ اللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی صحابہ کی اتباع مت کرو. تو یہ وہی کام ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, ثبوت حاضر ہے جناب. لوگ ہمیں پھر بعد میں کہتے ہیں اس کے فالور جو مرزائی ہیں وہ بڑا پھر بعد میں جناب چیخو پکار کرتے ہیں. اورل سیکس جناب, اورل سیکس, منہ دیکھیں اس کا اورل سیکس کا. اورل سیکس جائز ہے. ابے تم دین کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہو مرزا جونئیر؟ کو خدا کا خوف کرو, مرنا نہیں ہے تم نے مرنا نہیں ہے. تم نے مرزا غلام قادیانی سے بڑا ایک گروہ جناب ایک بنا دیا, کلٹ بنا دیا. مرزا غلام قادیانی سے بڑا فتنہ تمہارا ہے. تم کس جانب لے کے چل رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کیا ہو؟ کوئی ایجنٹ ہو تم ہو کیا تم؟ اس کی آگے بکواس سنیں ذرا. گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں, اکسانے پہ ہم بھی ایک دو بکرے زیادہ کر دیتے ہیں, ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. لو شرعی مسئلہ تو یہی ہے, صحابی جو تھے وہ شریعت کو نہیں مانتے تھے. ابے یہاں میں کیا کہوں, الو کے پٹھے اور پاگل کے بچے, تیرا دماغ سیٹ ہے. ابے تو میں یہاں یقین جانے دوستو, میں میرا جو ہے نا میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. پھر میں کوئی لفظ بولتا ہوں تو پھر جناب وہ مرزائی اٹھ کے چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں, اوئے ہوئے مفتی صاحب دیکھو جی کیسی زبان استعمال کرتے ہیں. ابے اس اپنے مرزے کو تو سمجھاؤ, مرزائیو اس کو تو سمجھاؤ پہلے. اس کا دماغ خراب ہو گیا, اس کا علاج کرواؤ, کسی مینٹل ہاسپٹل میں لے جاؤ, اس کو لے جاؤ کہیں پہ. میں مزید اس کی بکواس نہیں سناتا, آگے بھی اس نے بڑی بکواسات کی ہیں. قربانی بات کوئی اور ہے, شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے, اور چودھری صاحب اٹھے ہیں کوئی نئی شریعت لے کے. لو جی ایک پورے خاندان کی طرح سے ایک ہی بکرا کر لو. وہ صحابہ کچھ اور کرتے تھے, اللہ کے نبی کچھ اور کرتے تھے, قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. لکھ دی لعنت, بس اتنے ہی کہوں گا.